اللہ تعالیٰ جب کسی سے گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے تو وحی ہے، وحی کے ذریعے فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ تین چیزیں قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ اللہ جب کسی سے کلام کرتا ہے، کوئی اس سے نہیں کر سکتا، لیکن اللہ جب اس کو وہ موقع دیتا ہے، عطا کرتا ہے شرف، تو پھر یا تو وحی کے ذریعے کلام ہوتا ہے، یا پھر او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کلام ہوتا ہے، پردے کے پیچھے سے کلام کیا جاتا ہے، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ یہ تین صورتیں اللہ کے کلام کی، اللہ جو گفتگو فرماتا ہے اس کی قرآن کریم میں ذکر کی۔ انداز جو اللہ کا کلام فرمانے کا تھا، 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو کلام فرماتا تھا اس کی صورتیں یہ مختلف ہے۔ کبھی کسی سے پردے کے پیچھے سے بات کیا، کبھی فرشتے کو بھیج کے وحی نازل کیا، کبھی جبریل کے ذریعے، کبھی کوئی اور فرشتہ آیا، کبھی اللہ تعالیٰ خواب میں وحی نازل فرمایا، کبھی ڈائریکٹ انبیاء کے قلب پر اللہ الہام کرتا تھا، اس طرح سے بھی گفتگو ہوتی تھی۔ یہ الگ الگ سینکڑوں قسمیں جس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ انبیاء سے اللہ گفتگو فرماتا تھا۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام دنیا میں آئے، اب ساری دنیا منتظر تھی کہ ان سے اللہ اب کیسے کلام فرمائے گا، کیا فرشتے کو بھیج کر کرے گا، یا پردے کے پیچھے سے کرے گا، یا پھر الہام کے ذریعے، یا خواب میں وحی نازل کر کے کس انداز سے گفتگو ہوتی تھی۔ تو آپ سیرت طیبہ کو پڑھیں گے، احادیث کی کتابوں کو پڑھیں گے، وحی کے بیان پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جتنی قسموں سے، جتنے طریقوں سے اللہ سابقہ انبیاء سے گفتگو فرماتا تھا، اور سارے طریقوں سے اللہ نے اپنے محبوب سے گفتگو فرمائی ہے۔ کہا کہ یہ طریقہ تو حضرت موسیٰ کو دیا، وہ حضرت عیسیٰ کو، وہ حضرت یعقوب کو، وہ حضرت یوسف کو، محبوب الگ الگ انبیاء سے ہم نے الگ الگ انداز سے باتیں کی ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جو سارے رسولوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، تو اللہ نے آپ سے گفتگو فرمائی ہے، ہر لحاظ سے اللہ نے آپ کو خطاب کیا، فرشتے کو بھیج کر سارے انداز سے اپنے محبوب سے گفتگو کیا۔ لیکن پھر بھی تو یہی تھا نا، پرانا ہی طریقہ تھا، جو حضرت موسیٰ کا طریقہ تھا وہ بھی یہاں استعمال کیا، جو حضرت آدم کے پاس دریا تھا اسی انداز سے یہاں پہ گفتگو کی۔ یہ پرانے طریقے جتنے تھے یہ سب انداز سے شرف تکلم حضور کو بخشا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حبیب آپ سے ہم ایسی گفتگو بھی کریں گے، ایسے کلام بھی کریں گے۔ یہ تو سارے انبیاء سے ہم کرتے رہے، اس انداز سے گفتگو تو سارے رسولوں سے ہوتی رہی، ایک کلام ایسا بھی ہو کہ اس انداز سے اللہ آپ سے بات کرے کہ اب تک نہ حضرت آدم سے کیا گیا، نہ نوح سے، نہ عیسیٰ سے، نہ موسیٰ سے علیہم الصلوات والتسلیمات۔ وہ انداز کیا ہے؟ کہا کہ حبیب اب تک جو گفتگو ہوتی تھی وہ وحی کے ذریعے گفتگو ہوتی تھی، تو پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوتی تھی، تو فرشتے کی وساطت سے حبیب معراج کا آپ کو سفر کرا کر ہم اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے بیچ میں نہ کوئی پردہ ہوگا، نہ کوئی فرشتہ ہوگا، نہ کوئی اور انداز طریقہ اختیار کریں گے، محبوب گفتگو ہوتی رہے گی، آپ ہمیں دیکھتے رہیں، ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے۔ اس انداز سے گفتگو 1,24,000 پیغمبروں میں اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے۔